میں بزنس کی اسٹوڈنٹ ہو کر ایک جاہل دیہاتی سے شادی کر لوں؟ امی، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ جائیداد کے لالچ میں کسی دیہاتی کو اپنا جسم نہیں سونپ سکتی۔ حیا کے انکار کے باوجود اسے سردار سائم کی دلہن بنا کر گاؤں بھیج دیا۔ رات وہ کمرے میں آیا تو حیا نے اسے ذلیل کر کے نکال دیا۔ اگلے دن وہ ٹی وی پر سائم کو بیسٹ بزنس مین کا ایوارڈ لیتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ ابھی وہ اسی صدمے میں تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ سائم کی ماں یعنی حیا کی ساس بیگم کلثوم اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ تو یہ نوابزادی بیٹھی ہیں یہاں؟ بیگم کلثوم نے طنز کا تیر چلایا۔ رات میرے بیٹے کو کمرے سے باہر نکالا تم نے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ حیا نے گھبرا کر ٹی وی بند کیا اور کھڑی ہو گئی۔ جی وہ مجھے نہیں پتا تھا۔ کیا نہیں پتا تھا تمہیں؟ پیچھے سے سائم کی بڑی سسٹر ان لا ندرت کی آواز آئی۔ وہ بھی اندر آ چکی تھی۔ شہر سے پڑھ لکھ کر آئی ہو تو کیا خود کو کوئی ملکہ سمجھ لیا ہے؟ یہ سردار سائم شاہ کا گھر ہے، یہاں تمہاری یہ بدتمیزیاں نہیں چلیں گی۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، بس میں اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ حیا نے اپنی آواز کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ زبان مت چلاؤ ہمارے آگے، بیگم کلثوم نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ سیدھی طرح نیچے آؤ اور کچن کا کام سنبھالو۔ یہاں کوئی نوکرانی نہیں رکھی تمہارے لیے۔ ندرت نے مسکرا کر کہا۔ امی جی، شہر کی پڑھاکو لڑکی ہے، اسے کچن کا کیا پتا ہوگا؟ چائے بنانی بھی آتی ہے یا بس کتابیں چاٹنا جانتی ہو؟ حیا کو ان کا یہ رویہ بہت برا لگا، لیکن وہ چپ چاپ نیچے کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن میں پہنچ کر حیا پریشان کھڑی تھی کہ اتنے بڑے خاندان کے لیے کیا اور کیسے بنائے۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اس کی بیسٹ فرینڈ علیشا کا فون تھا۔ حیا نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ ہیلو علیشا۔ حیا کی آواز روحان سی ہو گئی۔ یار حیا، کیسی ہے تو؟ سسرال پہنچ کر تو بھول ہی گئی۔ ویسے جیجو کیسے ہیں؟ پینڈو ہیں یا سدھرے ہوئے ہیں کچھ؟ علیشا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ علیشا، میں برباد ہو گئی ہوں، حیا نے سسکتے ہوئے کہا۔ یہاں سب بہت عجیب ہے، ساس اور بھابھی ہر وقت تانے دے رہی ہیں۔ اور سائم کو کیا ہوا؟ اس نے کچھ کہا کیا؟ علیشا فکر مند ہو گئی۔ نہیں، وہ ویسا نہیں ہے جیسا ہم سوچ رہے تھے۔ آج میں نے اسے ٹی وی پر دیکھا، اسے بیسٹ بزنس مین کا ایوارڈ مل رہا تھا۔ وہ کوئی ان پڑھ دیہاتی نہیں ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے علیشا۔ حیا نے سچائی بتائی۔ کیا سچی؟ علیشا حیران رہ گئی۔ تو پھر تو تیری لاٹری نکل آئی یار، تو خواہ مخواہ رو رہی تھی کہ کسی پینڈو سے شادی ہو رہی ہے۔ اب تو خوش ہو جا۔ خوش خاک ہو؟ رات میں نے اسے بہت ذلیل کر کے کمرے سے نکالا تھا، مجھے کیا پتا تھا وہ یہ سب کچھ ہے۔ اب وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا اور اس کے گھر والے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ حیا نے کچن کا دروازہ دیکھتے ہوئے جلدی جلدی کہا۔ او ہو، یہ تو نے بہت بڑی گڑبڑ کر دی، علیشا نے افسوس کیا۔ اب پچھتائے سے کچھ نہیں ہوگا، اب تجھے سسرال میں اپنی جگہ بنانی پڑے گی، ورنہ وہ لوگ جینے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں، کوئی آ رہا ہے۔ حیا نے فون کاٹ دیا کیونکہ ندرت کچن میں داخل ہو چکی تھی۔ شام کے وقت سائم گھر واپس آیا تو ماحول میں عجیب سا تناؤ تھا۔ حیا ڈرتے ڈرتے چائے کا کپ لے کر ہال میں آئی جہاں سائم اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ سائم پتر، یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ رات تو کمرے سے باہر سویا تھا؟ بیگم کلثوم نے سائم سے پوچھا۔ سائم نے اخبار سے نظریں ہٹائیں، ایک سرد نظر حیا پر ڈالی اور بولا۔ امی، کوئی خاص بات نہیں تھی، بس کام کا دباؤ تھا، اس لیے میں گیسٹ روم میں چلا گیا تھا۔ تم اس کی طرفداری مت کرو سائم، ندرت نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا۔ شہر کی لڑکیاں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کہ اس نے تمہاری بے عزتی کی ہے۔ حیا چائے کی ٹرے پکڑے خاموش کھڑی رہی۔ اس نے سائم کی طرف دیکھا، اسے امید تھی کہ سائم شاید سچ بول دے گا، لیکن سائم نے معاملے کو ٹال دیا۔ بھابھی، یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، آپ پلیز اس میں نہ بولیں۔ سائم کی آواز میں ایک دبا ہوا رعب تھا جس نے ندرت کو خاموش کر دیا۔ پھر وہ حیا کی طرف مڑا اور کہا، چائے یہاں رکھ دو اور میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ حیا نے کپ میز پر رکھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سائم نے دروازہ بند کر دیا۔ حیا خوفزدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تو تم نے صبح ٹی وی پر مجھے دیکھ لیا تھا؟ سائم نے سیدھا سوال کیا۔ ہاں، حیا نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں سردار سائم شاہ ہوں۔ سائم نے اس کی بات کاٹی، اس کے لہجے میں غصہ صاف تھا۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ گاؤں کا نام سن کر تمہارے ذہن میں صرف جاہل اور ان پڑھ لوگ ہی آتے ہیں۔ تم بزنس کی اسٹوڈنٹ ہو نا، تمہاری تعلیم نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ کس کے پہناوے یا علاقے سے اس کے اوقات کا اندازہ لگاؤ۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بس امی کی باتوں میں آ کر۔ حیا نے صفائی دینی چاہی۔ بس حیا، سائم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔
تم نے رات جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ میں بھول نہیں سکتا۔ تم نے کہا تھا کہ جائیداد کے لالچ میں تم کسی دیہاتی کو اپنا جسم نہیں سونپ سکتی۔ یاد ہے نا اپنے الفاظ؟ حیا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں شرمندہ ہوں سائم، تم شرمندہ اپنی سوچ پر نہیں ہو بلکہ میری یہ حیثیت دیکھ کر ہو رہی ہو، سائم نے تلخی سے کہا۔ اگر میں واقعی ایک غریب کسان ہوتا تو تم آج بھی مجھ سے نفرت کر رہی ہوتی۔ خیر یہ شادی صرف میرے دادا کی وصیت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب تم اس گھر میں رہو گی، میری ماں اور بھابھی کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا رہتا ہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، تم نے خود اپنے لیے یہ راستے چنے ہیں۔ یہ کہہ کر سائم صوفے پر لیٹ گیا اور رخ موڑ لیا۔ حیا کو اپنی غلطی کا احساس بری طرح تڑپا رہا تھا۔ اگلے دن گاؤں کے چودھری اسلم کی بیوی اور محلے کی 2-3 دیگر خواتین سائم کے گھر نئی دلہن کو دیکھنے آئیں۔ بیگم کلثوم نے حیا کو نیچے بلایا۔ حیا جب تیار ہو کر نیچے آئی تو محلے کی عورتیں اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگیں۔ لو بھائی کلثوم، دلہن تو بڑی نازک سی ہے، چودھری کی بیوی نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سنا ہے شہر سے پڑھ لکھ کر آئی ہے، ایسی لڑکیاں تو گاؤں کے طور طریقے نہیں جانتی، سارا دن بس نخرے ہی دکھاتی رہتی ہیں۔ ہاں نا چودرانی جی، آتے ہی نخرے شروع کر دیے ہیں اس نے۔ ندرت نے فوراً نمک چھڑکا۔ رات سائم کو بھی کمرے سے نکال دیا تھا، اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر محلے کی دوسری عورت رشیدہ بیگم بولی، ہائے اللہ، سچی ابھی سے یہ حال ہے؟ کلثوم تم نے پلے کیا باندھ لیا ہے اپنے بیٹے کے؟ شہر کی لڑکیاں تو گھر اجاڑ دیتی ہیں، سائم جیسا ہیرا لڑکا اور اسے ایسی مغرور لڑکی ملی۔ حیا وہاں کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور اسے زمین میں دھنس جانے کی خواہش ہو رہی تھی۔ محلے والوں کی باتیں اور سسرال والوں کا یہ رویہ اسے یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس کی آگے کی زندگی کتنی مشکل ہونے والی ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنا دفاع میں کچھ نہیں بول پا رہی تھی کیونکہ شروعات تو اس نے خود غلط کی تھی۔ محلے کی عورتیں اپنی باتیں بنا کر چلی گئیں تو بیگم کلثوم نے حیا کو غصے سے دیکھا۔ دیکھ لیا تم نے؟ اب پورے محلے میں ہماری تھو تھو ہوگی، تمہاری وجہ سے میری ناک کٹ گئی ہے، بیگم کلثوم نے غصے سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ندرت نے کچن سے نکلتے ہوئے طنز کیا، امی جی اس نے کون سا ہماری عزت کا سوچنا ہے، یہ تو بس اپنے شہر کے خواب دیکھ رہی ہوگی۔ چلو اب ڈرامہ بند کرو اور جا کر رات کے کھانے کی تیاری کرو، آج سائم کے کچھ دوست بھی آ رہے ہیں۔ حیا نے اپنے آنسو صاف کیے اور دھیمی آواز میں بولی، جی میں کرتی ہوں تیاری۔ وہ کچن میں چلی گئی اور سبزی کاٹنے لگی۔ اس کا دل بری طرح رو رہا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ اب اسے مضبوط ہونا پڑے گا۔ شام کو سائم کے 3 دوست احسن، وقاص اور زبیر گھر آئے۔ وہ سب سائم کے ساتھ ہال میں بیٹھے بزنس کی باتیں کر رہے تھے۔ حیا چائے اور سنیکس کی ٹرے لے کر وہاں پہنچی۔ ارے سائم یار، بھابھی سے تو ملوایا ہی نہیں تم نے، احسن نے ہنستے ہوئے کہا۔ سائم نے حیا کی طرف دیکھا جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ یہ حیا ہے، حیا یہ میرے دوست ہیں۔ السلام علیکم، حیا نے دھیمی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام بھابھی، سائم تو بڑا چھپا رستم نکلا، ہمیں بتایا ہی نہیں کہ اتنی پڑھی لکھی اور پیاری بھابھی لے کر آ رہا ہے، وقاص نے مسکرا کر کہا۔ زبیر نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا، بھابھی سائم تو 24 گھنٹے بزنس میں گھسا رہتا ہے، گاؤں آ کر آپ بور تو نہیں ہو رہی؟ حیا نے سائم پر ایک نظر ڈالی جو خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حیا نے جواب دیا، نہیں بس ابھی نیا ماحول ہے، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ چلو یار، سائم کو تو تم نے سنبھال لیا، اب اس کے غصے کو بھی سنبھال لینا، احسن نے مذاق کیا۔ احسن تم لوگ چائے پیو، فالتو باتیں بند کرو، سائم نے سنجیدگی سے ٹوکا تو سب دوست ہنس پڑے۔ حیا چپ چاپ وہاں سے واپس کچن میں آ گئی۔ اسے سائم کے دوستوں کا رویہ دیکھ کر اچھا لگا لیکن اپنے سسرال والوں کا رویہ یاد آتے ہی وہ پھر اداس ہو گئی۔ رات کے کھانے کے بعد جب سائم کے دوست چلے گئے تو ندرت نے حیا کو کچن سمیٹنے کے لیے روک لیا۔ خود وہ اور بیگم کلثوم ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئیں۔ حیا اکیلی اتنے سارے برتن دھو رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور ایک قیمتی شیشے کا باؤل ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ آواز سن کر ندرت اور بیگم کلثوم بھاگتی ہوئی کچن میں آئیں۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ندرت چلائی، یہ امپورٹڈ سیٹ تھا امی جی کا، تمہیں کوئی کام سلیقے سے کرنا آتا بھی ہے یا نہیں؟ مجھ سے غلطی سے چھوٹ گیا بھابھی، میں صاف کر دیتی ہوں، حیا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ غلطی سے؟ تمہارا دماغ ہر وقت 7ویں آسمان پر رہتا ہے اس لیے یہ نقصان ہوا ہے، بیگم کلثوم نے غصے سے کہا۔ شہر سے اڑنا تو سیکھ لیا، گھر سنبھالنا نہیں سیکھا؟ اسی دوران سائم بھی وہاں آ گیا۔ اس نے زمین پر ٹوٹا ہوا شیشہ اور حیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ کیا ہوا یہاں اتنی رات کو کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ سائم نے پوچھا۔
دیکھو سائم، تمہاری لاڈلی بیوی نے میرا قیمتی باؤل توڑ دیا اور آگے سے زبان چلا رہی ہے۔ بیگم کلثوم نے جھوٹ بولا۔ حیا نے سائم کی طرف دیکھا۔ میں نے زبان نہیں چلائی، میں تو بس معافی مانگ رہی تھی۔ سائم نے گہرا سانس لیا اور بولا، امی ایک باؤل ہی تو تھا، ٹوٹ گیا تو نیا آ جائے گا۔ آپ لوگ پلیز سونے جائیں، میں دیکھتا ہوں اسے۔ بیگم کلثوم اور ندرت بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ کچن میں اب صرف سائم اور حیا تھے۔ سائم نیچے جھکا اور شیشے کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ تم ہٹو، میں کر لوں گی، حیا نے جلدی سے کہا۔ خاموشی سے سائڈ پر کھڑی رہو، تمہارے ہاتھ میں لگ جائے گی، سائم نے سخت لہجے میں کہا، لیکن اس کے عمل میں ایک پرواہ تھی۔ جب سائم نے سارے ٹکڑے صاف کر لیے تو وہ حیا کے سامنے کھڑا ہوا۔ تم روز روز یہ ڈرامے بند کیوں نہیں کرتی؟ پہلے دن مجھ سے بدتمیزی کی، اب امی اور بھابھی کو موقع دے رہی ہو کہ وہ تم پر چلائیں۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا سائم، تمہاری ماں اور بھابھی مجھے پسند نہیں کرتی، وہ ہر بات کا بتنگڑ بناتی ہیں، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ تو تم نے کون سا آتے ہی ان کی عزت کی تھی؟ سائم نے اسے یاد دلایا۔ تم نے اس پورے گاؤں کو اور میرے خاندان کو جاہل سمجھا تھا، اب اگر وہ تمہارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو یہ تمہارے اپنے بوئے ہوئے بیج ہیں، تو کیا تم کبھی مجھے معاف نہیں کرو گے؟ حیا نے تڑپ کر پوچھا۔ معافی اتنی سستی نہیں ہوتی حیا، ابھی تمہیں اس گھر کے طور طریقے سیکھنے ہوں گے۔ کل صبح جلدی اٹھنا، ہمارے ہاں مہمان آ رہے ہیں۔ سائم یہ کہہ کر کچن سے باہر نکل گیا۔ حیا وہیں کھڑی روتی رہی، اسے سمجھ آ رہا تھا کہ غرور کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ اگلی صبح حیا جلدی اٹھ گئی اور کچن میں چلی گئی۔ اس نے ناشتہ تیار کرنا شروع کیا۔ ابھی وہ پراٹھے بنا ہی رہی تھی کہ ندرت کچن میں آئی۔ ارے واہ، آج بڑی جلدی جاگ گئی شہر کی میم، ندرت نے طنز کیا۔ جی بھابھی، سائم نے کہا تھا کہ آج مہمان آ رہے ہیں، حیا نے بنا دیکھے جواب دیا۔ مہمان سائم کے نہیں، تمہارے تائی ابو اور تائی امی آ رہے ہیں شہر سے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی بھتیجی یہاں کتنی عیش کر رہی ہے، ندرت نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ حیا کا دل دھک سے رہ گیا، اس کے تائی ابو نے ہی یہ رشتہ زبردستی کروایا تھا، کیونکہ وہ جائیداد کے معاملے میں سائم کے خاندان کے زیر اثر تھے۔ کچھ ہی دیر میں تائی ابو اور تائی امی پہنچ گئے۔ بیگم کلثوم اور ندرت نے ان کا استقبال کیا۔ حیا جب ڈرائنگ روم میں چائے لے کر گئی تو اس کی تائی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ہاں حیا، کیسی ہو؟ سسرال راس آ گیا؟ تائی نے پوچھا۔ جی تائی امی، میں ٹھیک ہوں، حیا نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ تائی ابو نے سائم کی طرف دیکھا جو ابھی وہاں آ کر بیٹھا تھا۔ شاہ صاحب، ہماری بچی کوئی تنگ تو نہیں کر رہی آپ کو؟ پڑھاکو ہے تھوڑی، نخرے تو ہوں گے اس کے۔ سائم نے حیا کی طرف دیکھا، پھر تائی ابو سے بولا، نہیں چودھری صاحب، حیا بہت اچھی ہے، گھر کے کام بھی سیکھ رہی ہے اور امی کا خیال بھی رکھتی ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ حیا سائم کا یہ جھوٹ سن کر دنگ رہ گئی۔ جو انسان کمرے میں اسے اتنے تانے دیتا تھا وہ باہر سب کے سامنے اس کا پردہ رکھ رہا تھا۔ تائی نے بیگم کلثوم سے کہا، بہن جی، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، شہر کی لڑکیاں ذرا نازک ہوتی ہیں۔ بیگم کلثوم نے ندرت کی طرف دیکھا اور بولی، نازک تو ہوتی ہیں بھائی، لیکن سردار سائم شاہ کے گھر میں رہنا ہے تو یہاں کے اصول تو سیکھنے ہوں گے۔ حیا خاموشی سے سب کی باتیں سنتی رہی۔ اسے سائم کے اس رویے نے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ سائم جتنا باہر سے سخت دکھتا ہے، اندر سے اتنا برا نہیں ہے، لیکن سسرال والوں کا دل جیتنا ابھی اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ تائی ابو اور تائی امی چائے پی کر چلے گئے تو حیا نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ برتن سمیٹ کر کچن میں آئی ہی تھی کہ سائم بھی اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے ہال سے گزرا۔ حیا نے جلدی سے باہر آ کر اسے روکا۔ سائم، ایک منٹ بات سنیں، حیا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ سائم رکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ کہو، کیا بات ہے؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، تائی ابو کے سامنے آپ نے میری عزت رکھی، اگر آپ سچ بتا دیتے تو میری بہت بے عزتی ہوتی، حیا نے نظریں جھکا کر کہا۔ سائم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، وہ سرد لہجے میں بولا، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے خاندان کی عزت کے لیے کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے سسرال والے یہ سوچیں کہ سائم شاہ اپنے گھر کے معاملات باہر اچھالتا ہے، اس لیے اسے کوئی احسان مت سمجھو۔ میں احسان نہیں سمجھ رہی، بس آپ کا ظرف دیکھ رہی ہوں۔ حیا کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی کہ سائم مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ حیا وہیں کھڑی رہ گئی، اسے محسوس ہوا کہ سائم کا دل جتنا پہاڑ کھودنے جیسا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حیا اپنے کمرے میں بیٹھی سائم کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کی نند سائم کی چھوٹی بہن لائبہ جو شہر کے ہاسٹل میں پڑھتی تھی، اچانک گھر واپس آ گئی۔ لائبہ بہت ہنس مکھ اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، وہ سیدھی حیا کے کمرے میں آئی۔ السلام علیکم بھابھی، لائبہ نے مسکرا کر دروازے پر دستک دی۔ حیا نے چونک کر دیکھا اور مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، آپ لائبہ ہیں نا؟
سائم نے بتایا تھا آپ کے بارے میں۔ جی بالکل، اور آپ حیا بھابھی ہیں؟ سچی آپ تصویر سے بھی زیادہ پیاری ہیں۔ لائبہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے تایا ابو سے پتہ چلا کہ آپ بزنس کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ یار میں خود BBA کر رہی ہوں، مجھے تو اس سسرال میں کوئی اپنے جوڑ کا ملا ہی نہیں تھا۔ اب آپ سے خوب گپ شپ رہے گی۔ حیا کو لائبہ کا یہ دوستانہ انداز بہت اچھا لگا۔ ہاں میں نے بھی فائنل ایئر کے پیپرز دیے ہیں، چلو اچھا ہے مجھے بھی یہاں کوئی بات کرنے والا ملا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہی تھیں کہ ندرت کمرے کے باہر سے گزری۔ لائبہ کو حیا کے ساتھ ہنستا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اندر آئی اور بولی، لائبہ تم کب آئیں اور آتے ہی یہاں بیٹھ گئیں؟ نیچے امی تمہارا انتظار کر رہی ہیں اور تم اس شہر کی میم کے ساتھ وقت ضائع کر رہی ہو۔ بھابھی میں اپنی نئی سسٹر ان لا سے مل رہی ہوں، اس میں وقت ضائع کرنے والی کیا بات ہے؟ لائبہ نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ زیادہ زبان مت چلاؤ، نیچے آؤ، ندرت نے غصے سے کہا اور چلی گئی۔ لائبہ نے حیا کو دیکھ کر آنکھ ماری اور بولی، آپ دل پر مت لینا بھابھی، ندرت بھابھی کا مزاج ہی ایسا ہے، یہ ہر وقت بارود بنی رہتی ہیں۔ میں نیچے جاتی ہوں ورنہ امی ناراض ہو جائیں گی۔ دوپہر کے وقت جب سب کھانے کی میز پر بیٹھے تو بیگم کلثوم نے لائبہ سے اس کی پڑھائی کا پوچھا۔ پڑھائی تو اچھی چل رہی ہے امی، بس اس بار فائنانس کا سبجیکٹ بہت مشکل ہے، مجھے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی۔ لائبہ نے اداسی سے کہا، تو اپنے بھائی سے پوچھ لو، سائم تو بزنس کا ماہر ہے۔ بیگم کلثوم نے سائم کی طرف دیکھا۔ امی سائم بھائی کے پاس ٹائم کہاں ہوتا ہے، وہ تو رات کو لیٹ آتے ہیں۔ لائبہ نے منہ بنایا۔ حیا نے موقع دے کر آہستہ سے کہا، لائبہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں، میرا فائنانس کا سبجیکٹ بہت اسٹرانگ ہے۔ ندرت نے فوراً لقمہ دیا۔ لو بھائی، خود سے تو گھر کا ایک کام ڈھنگ سے ہوتا نہیں، چلی ہیں پڑھانے۔ لائبہ تم کسی اچھے ٹیوٹر سے پڑھ لو، ان کے چکر میں فیل نہ ہو جانا۔ سائم جو اب تک خاموش کھا رہا تھا اس نے ندرت کی طرف دیکھا۔ بھابھی حیا یونیورسٹی کی ٹاپر رہی ہے، وہ لائبہ کو بہت اچھے سے پڑھا سکتی ہے، لائبہ تم حیا سے ہی سمجھ لو۔ سائمہ کی اس بات پر ندرت کا منہ بن گیا اور بیگم کلثوم بھی خاموش ہو گئی۔ حیا نے چوری چھپے سائم کو دیکھا، لیکن سائم کھانا ختم کر کے میز سے اٹھ چکا تھا ڈیسک ٹاپ کی طرف۔ حیا کے دل میں سائم کے لیے عزت مزید بڑھ گئی۔ شام کو حیا اور لائبہ ہال میں بیٹھی پڑھ رہی تھیں۔ حیا لائبہ کو ایک مشکل فارمولہ بہت آسان طریقے سے سمجھا رہی تھی۔ لائبہ خوش ہو کر بولی، واہ بھابھی آپ تو کمال پڑھاتی ہیں، ہمارے پروفیسر نے 3 دن میں یہ ٹاپک سمجھایا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ نے 10 منٹ میں کلیئر کر دیا۔ اسی وقت سائم وہاں سے گزرا، وہ ان دونوں کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر رک گیا۔ حیا نے سائم کو دیکھ کر لائبہ سے کہا، لائبہ یہ والا سوال تم خود حل کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ حیا اٹھ کر سائم کے پاس گئی جو اپنے کتب خانے کی طرف جا رہا تھا۔ سائم مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ بولو، سائم نے رک کر کہا۔ آپ نے کھانے کی میز پر میری پڑھائی کی تعریف کی، مجھے اچھا لگا، لیکن کیا آپ اب بھی مجھ سے اتنے ہی ناراض ہیں؟ حیا نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ سائم نے گہرا سانس لیا۔ حیا میں نے پہلے بھی کہا تھا تمہاری تعلیم یا تمہاری ذہانت پر مجھے کبھی شک نہیں تھا، مجھے تکلیف تمہاری اس سوچ سے ہوئی تھی جو تم نے میرے خاندان کے لیے ظاہر کی تھی۔ جب تک تم دل سے اس گھر کو اور یہاں کے لوگوں کو اپنا نہیں لیتی، میرے دل میں تمہارے لیے جگہ نہیں بن سکتی۔ میں کوشش کر رہی ہوں سائم، مجھے تھوڑا وقت دیں، حیا نے نم آنکھوں سے کہا۔ وقت تمہارے پاس ہے حیا، لیکن یاد رکھنا رشتے زبردستی نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ سائم یہ کہہ کر اپنے کتب خانے میں چلا گیا۔ رات کے وقت جب پورا گھر سو چکا تھا، حیا کو پیاس لگی۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف آئی۔ کچن کا بلب آن تھا اور اندر سے ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ حیا نے اندر جھانکا تو دیکھا کہ ندرت بھابھی فون پر کسی سے بہت دھیمی اور سازشی انداز میں بات کر رہی تھی۔ ہاں میں تمہیں بتا رہی ہوں، سائم کی یہ نئی بیوی تو بڑی چالاک نکلی، آتے ہی لائبہ کو اپنے قابو میں کر لیا ہے اور سائم بھی اس کی طرف داری کرنے لگا ہے۔ اگر یہ ایسے ہی سب کا دل جیتتی رہی تو اس گھر پر اسی کا راج ہو جائے گا اور ہماری کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ سائم کی نظر میں یہ ہمیشہ کے لیے گر جائے، ندرت فون پر کہہ رہی تھی۔ حیا یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سگی جٹھانی اس کے خلاف اتنی بڑی سازش تیار کر رہی ہے۔ اس نے غصے میں کچن کے اندر جانے کا سوچا، لیکن پھر اسے سائم کی بات یاد آ گئی کہ رشتے احساس سے چلتے ہیں، زبردستی سے نہیں۔ حیا خاموشی سے الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف لوٹ آئی۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کا مقابلہ صرف سسرال کے سخت مزاج سے نہیں بلکہ ندرت کی نفرت اور سازشوں سے بھی ہے، اور اسے یہ جنگ بہت سمجھداری سے لڑنی ہوگی۔ اگلی صبح حیا نے ندرت کی سازش کا جواب غصے سے نہیں بلکہ محبت اور صبر سے دیا۔
اس نے ندرت کے حصے کا کام بھی خود کیا اور ان کی بیماری میں اتنی خدمت کی کہ ندرت شرمندہ ہو کر رونے لگی اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی۔ بیگم کلثوم نے بھی حیا کو گلے سے لگا۔ صائم حیا کی اس بدلی ہوئی سوچ اور قربانی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا اور اس کا دل پگھل چکا تھا۔ رات کو جب صائم کمرے میں آیا تو اس نے حیا کے سامنے ایک خوبصورت انگوٹھی رکھی۔ حیا، تم نے صرف میرا گھر نہیں، میرا دل بھی جیت لیا ہے۔ مجھے معاف کر دو، صائم نے محبت سے کہا۔ حیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ صائم، معافی مجھے مانگنی چاہیے تھی۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسا جیون ساتھی ملا۔ دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ غرور اور غلط فہمیاں مٹ چکی تھیں اور ان کی زندگی محبت کے خوبصورت رنگوں سے